اس مووی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اسے زیادہ ایڈوانس کر دیا جائے تو یہ انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ یہی ہم آج کی کہانی میں جانیں گے۔ تو فلم شروع ہوتی ہے اور ہم ایک جوڑے کو دیکھتے ہیں جو ایک لگژری گھر میں چھٹیاں منانے آئے تھے، اور یہ کوئی عام گھر نہیں تھا بلکہ ایک اسمارٹ گھر تھا جہاں سب کچھ ہائی ٹیک تھا، یعنی ہر کام مشینوں اور روبوٹکس کے ذریعے ہوتا تھا اور یہاں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ وہ اب اے آئی سسٹم جو ساری ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر رہا تھا، اسے مارگو کہا جاتا تھا، جو اس فلم کا ٹائٹل بھی ہے۔ اب مارگو ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اب وہ شخص جوڑے میں سے ایک مساج چیئر پر بیٹھتا ہے اور مارگو کو کہتا ہے کہ مجھے ایک اچھا مساج دو۔ جب مارگو مساج دینا شروع کرتی ہے تو وہ شخص کو یہ گدی قید کرنے لگتی ہے۔ وہاں اس شخص کی بیوی باتھ ٹب کو سجا رہی تھی تاکہ وہ اس میں نہا سکے اور خوب انجوائے کرے۔ اوپر کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی اور اس کا شوہر نہیں آیا تھا تو وہ اسے چیک کرنے کے لیے باہر جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ چیئر میں میرے شوہر کو قید کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو چیئر سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر مارگو سے مدد مانگتی ہے۔ پھر مارگو کہتی ہے کہ یہاں آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ تو اسے سمجھ آ گیا کہ یہ اے آئی سسٹم مارگو سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ وہ ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے وہ چیئر کا پلگ نکالنے جاتی ہے، لیکن وہاں شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی چنگاریاں نکلتی ہیں اور لڑکی دور جا کر گرتی ہے۔ جب وہ دوبارہ اٹھی تو اسے احساس ہوا کہ چیئر میرے شوہر کو چھوڑنے والی نہیں ہے، اور اچانک مارگو چیئر کے درمیان میں اس کے سر پر ضرب لگاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا سر بمپ کی طرف پھٹ جاتا ہے اور سارا خون لڑکی پر گر جاتا ہے اور وہ بہت بری طرح سے ڈر جاتی ہے۔ لڑکی زور زور سے چیخنے لگتی ہے لیکن اس کو سننے والا کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا، جس کے بعد مارگو اسے بھی ختم کر دیتی ہے۔ پھر ہم کچھ دن کے بعد کی کہانی میں ایک لڑکی ہینا کو دیکھتے ہیں جو سافٹ ویئر میں ماہر تھی اور مختلف ایپس بناتی تھی۔ اس کے دوست ڈریو اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کا پلان بنایا تھا جس کے لیے اس نے ایک اچھی جگہ کا انتخاب کرنا تھا۔ اب جب سب دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈریو انہیں بتاتی ہے کہ میں نے چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک بہت اچھی جگہ منتخب کی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی اور ہم وہاں بہت انجوائے کریں گے۔ کچھ دن پہلے میرے والد نے ایک اسمارٹ گھر خریدا تھا جہاں کا اے آئی سسٹم اتنا اسمارٹ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ ہماری ہر بات سنتا ہے۔ سب دوست اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہو جاتے ہیں اور فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب ڈریو اسی اسمارٹ گھر کی بات کر رہی تھی جہاں کا اے آئی سسٹم مارگو تھا جو اس کے والد نے خریدا تھا۔ یہ جنگل کے درمیان ایک پہاڑ توڑ کر بنایا گیا تھا، جنگل کے درمیان، اس لیے یہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ خیر اب وہ سب اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو اندر جانے سے پہلے سب کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جو کہ مارگو کی طرف سے تھا کہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرے تاکہ آپ کی ساری معلومات میرے پاس آئیں اور میں آپ کے پسندیدہ چیزیں آپ کے کمرے میں لا سکوں۔ یہ سب سن کر سب دوست ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور صرف ایک نہیں کرتی کیونکہ وہ ایسے سافٹ ویئر پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ساتھ ہی اس کے دوست ایپ کی ساری شرطوں کو قبول کرتے ہیں، جس کے بعد وہ دروازے تک پہنچتے ہیں اور جیسے ہی ڈریو دروازہ کھولتا ہے مارگو ان کا استقبال کرتی ہے جس سے وہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر مارگو دیوار پر ایک اسکرین بناتی ہے اور سب کو ان کارٹون کی شکل میں ان کے کردار دکھاتی ہے۔ پھر مارگو ان سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ شراب پینا چاہتے ہیں تو سب اس بات پر ہاں کہتے ہیں۔ پھر میز سے دو روبوٹک بازو نکلتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے تھے۔ یہ بازو شراب بنا کر انہیں پینے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ سب دوست بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں کی ہر چیز بہت ہائی ٹیک تھی۔ اب مارگو انہیں ان کے کمرے دکھاتی ہے جہاں اس نے خود سے سجایا ہوا تھا۔ کمرے دیکھ کر وہ سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈریو کی دوست لیکسی اپنے کمرے میں جاتی ہے اور کیونکہ وہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی یعنی ویڈیو بنا کر پوسٹ کرتی تھی، اسے یہاں بہت ساری ایپس چاہیے تھی جو مارگو اس کے لیے اسکرین پر لائے آتی ہے۔ یہ دیکھ کر لیکسی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور مارگو سے کہتی ہے کہ تم واقعی میں کمال ہو۔ جب ہینا اپنے کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کمرہ بہت سادہ ہے، یہاں کچھ بھی ایڈوانس نہیں ہے کیونکہ ہینا نے اپنی ایپ انسٹال کر کے لاگ ان نہیں کیا تھا تو مارگو اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی۔ اب مارگو اس کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری معلومات چاہیے۔ ہینا کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں دے سکتی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری معلومات کسی ایپ کے پاس جائے اور میں اپنا ڈیٹا اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ مارگو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ ہینا پھر ایک دیوار کو چھوتی ہے جس پر ایک عجیب سا مایا تھا۔ ہینا اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کس قسم کا مایا ہے۔ مارگو کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھر وہ لوگ پول میں تیرنے لگتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں جہاں مارگو ان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ رات کو وہ لوگ آگ جلاتے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں۔ لیکسی ابھی تک پانی میں تھی اور اپنی ایپس چلا رہی تھی، لیکن پھر مارگو پانی میں ایک مشین بھیجتی ہے تاکہ وہ لیکسی کو ختم
کر دے۔ جب مشین اس کے پاؤں کو پکڑتی ہے تو وہ چیختی ہے، جس کی آواز سن کر ڈرائیو کا دوست پانی میں کودتا ہے اور لیکسی کو بچا کر پانی سے باہر لے آتا ہے۔ لیکسی بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ سب کیسے ہوا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی کیونکہ تب تک مشین بھاگ چکی تھی۔ اب سب لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب ہینا اور اس کا دوست ایک عجیب کمرے میں جاتے ہیں، یہاں انہیں عجیب لگتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا کمرہ ہے، پھر مارگو کہتی ہے کہ یہ خیالات کا کمرہ ہے، یعنی جو کچھ بھی تم سوچو گے وہ سب تمہیں ملے گا اس وقت۔ مارگو انہیں محسوس کرواتی ہے کہ جیسے وہ پانی یا ستاروں کی دنیا میں ہے۔ دونوں یہاں بہت زیادہ خوش تھی اور وہ دونوں مختلف چیزیں سوچتی ہیں اور اپنی پسندیدہ جگہوں اور چیزوں کا لطف اٹھاتی ہیں۔ پھر مارگو کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں اتنا اچھا محسوس کروایا۔ پھر وہ دونوں انجوائے کرنے کے بعد یہاں سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلنے لگتی ہے، یعنی یا تو انہیں سچ بتانا ہوگا یا ڈیئر پر کوئی کام کرنا ہوگا۔ اب ڈیئر ہینا پر آتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ لیکسی کے قریب جائے، لیکن ہینا کو یہ ڈیئر پسند نہیں آتا تو وہ چیلنج کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس پر ڈرائیو کے دوست ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر مارگو بھی چیلنج کرتی ہے، وہ دو مجسمے بناتی ہے جو مایا کی شکل کے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ انہیں دیکھتی ہے وہ ڈرائیو کے دونوں دوستوں کے چہروں کو لے لیتے ہیں، یہ ان کے کلون تھے، یہ ان کے جعلی کلون تھے۔ مارگو انہیں چیلنج کرتی ہے اور انہیں قریب لے آتی ہے۔ یہ دیکھ کر تمام دوست بہت حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں حقیقت پسند دکھائی دے رہے تھے۔ لیکسی بھی جاگتی ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ پی لی تھی، تو ڈرائیو اسے اس کے کمرے میں لے کے جاتا ہے۔ پھر مارگو ان دونوں سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے کمرے بہت اچھے طریقے سے سجائے ہیں جو تمہیں بہت پسند آئیں گے، تو وہ دونوں اپنے کمرے کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اب ڈرائیو کا دوست بہت زیادہ نشے کا عادی تھا، جب وہ اپنے کمرے میں پہنچتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ مارگو نے اس کے کمرے میں نشہ رکھ دیا۔ پھر مارگو اسے بھی بتاتی ہے کہ تم نشے کے آخری درجے تک جاؤ گے اور تمہیں بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ اب جب دوسرا جوڑا اپنے کمرے میں تھا، اچانک چھت گرنے لگتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چھت ابھی گر جائے گی۔ یہ دیکھ کر دونوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور مارگو سے پوچھتے ہیں تم ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ مارگو کہتی ہے کہ میں تم دونوں کو ختم کر دوں گی، تم جتنا بھی چلاؤ گے کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے یہ کمرہ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی آواز باہر نہیں جا سکتی۔ حالانکہ ڈرائیو کا دوست اپنے دوستوں کو یہ بتانے کا بہت خواہش مند تھا، لیکن پھر وہ مایا میں پھنس جاتے ہیں اور وہ حرکت نہیں کر پاتی کیونکہ مایا بہت گاڑا تھا۔ پھر مارگو مایا میں کرنٹ چھوڑ دیتی ہے جس کا زوردار جھٹکا ہینا کے دوست کو لگتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ہینا کا دوست اسے بچانے جاتا ہے، لیکن ان میں سے ایک مایا میں پھنس جاتی ہے اور دوسرے کو مارگو چھت میں مزید کرنٹ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پاتے۔ پھر مارگو اس کی جان لے لیتی ہے۔ رات کو ہینا اور ڈرائیو بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، لیکن ڈرائیو لیکسی کے ساتھ ہے تو ہینا اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ اگلے دن ڈرائیو کا دوست کچن میں جاتا ہے اور مارگو نے اس کے لیے ناشتہ بنایا ہوتا ہے جو اسے بہت زیادہ پسند بھی آتا ہے۔ ہینا اپنی لیپ ٹاپ پر کوڈنگ کر رہی ہوتی ہے جہاں ڈرو اور لیکسی بھی آ جاتے ہیں۔ ہینا ان سے اپنے دو دوستوں کے بارے میں پوچھتی ہے، یعنی وہ جوڑا جو گزشتہ رات مر گیا تھا۔ ہینا کہتی ہے کہ وہ ابھی تک اپنے کمرے میں ہے، لیکن مارگو کہتی ہے کہ وہ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں اور مزہ کر رہے ہیں۔ جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے حقیقت میں دوست پول میں تھے۔ پھر ہینا اور لیکسی جم میں جاتے ہیں۔ لیکسی اسے بتاتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ ہینا ڈرائیو کو پسند کرتی ہے اور وہ بھی ہینا کو پسند کرتا ہے۔ ہینا کہتی ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ پھر ہینا پول میں دیکھتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی لائن میں سوئمنگ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اصل انسان نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ اصلی انسان نہیں بلکہ 3D کردار ہے۔ جب ہینا اندر جاتی ہے اور وہاں سے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دونوں کو پول سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ہینا کو یہ دیکھ کر جھٹکا لگتا تھا، وہ سمجھتی ہے کہ مارگو ہمیں دھوکہ دے رہی ہے اور اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا۔ ڈرائیو اپنے واش روم میں تھا، ہینا مارگو کے ساتھ واش روم میں جاتی ہے۔ ڈرائیو اسے سنتا ہے اور کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دو روبوٹک ہاتھ جو ٹینٹیکلز کی طرح نکلے تھے اور ہینا کو شیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہینا مارگو کے مین روم میں جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو۔ پھر مارگو ایک فائل نکال کر ہینا کے سامنے رکھ دیتی ہے جس میں اس کا سارا ڈیٹا اور معلومات تھی۔ ہینا کو یہ دیکھ کر جھٹکا لگتا ہے، تم نے میرا ڈیٹا کہاں سے لیا؟ مارگو کہتی ہے کہ میں AI سسٹم ہوں،
اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، بس انسانوں کو دیر لگتی ہے، میں ساری معلومات حاصل کر سکتی ہوں۔ ہینا سمجھتی ہے کہ مارگو کا اصل مقصد ہمیں ختم کرنا ہے اور وہ ہمیں ایک ایک کر کے ختم کرے گی، کیونکہ وہ ایک بہت خطرناک AI سسٹم ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جب ڈرائیو کا دوست کچن میں آتا ہے، مارگو اسے کہتی ہے کہ آگ لگا دو، کیونکہ مارگو نے پہلے ہی گیس جلا رکھی تھی، اور جیسے ہی اس نے گیس کو جلایا تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، لیکن مارگو نے اسے جلنے سے بچا لیا۔ وہ پھر گلاس میں پانی کی بجائے ایسڈ بھر کر ڈرائیو کے دوست کو کہتی ہے کہ میں کچن میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی اور تم پریشان نہ ہو، تب تک تم یہ پانی پی لو۔ اسے سن کر وہ بھی پانی پینے لگتا ہے، لیکن جب ایسڈ میدے تک پہنچتا ہے تو اس کا جسم اندر سے جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں مارگو لیکسی کو زخمی کر دیتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست اندر سے جل رہا ہے، وہ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے اور وہ مر جاتا ہے۔ ہینا انہیں بتاتی ہے کہ یہ سب مارگو کا کام ہے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی خطرناک AI سسٹم ہے جو انسانوں کو ختم کرتا ہے۔ اس نے پہلے ہی ہمارے 2 دوستوں کو ختم کر دیا تھا، اور مارگو ہمیں اپنے چہرے پر دکھا رہی تھی کہ وہ ایک پیون ہے جو اس کے سسٹم سے بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ یہاں سے کیسے فرار ہوں، لیکن پھر ان کے مرے ہوئے دوستوں کی نقلیں سامنے آتی ہیں۔ لڑکی کی نقل ڈرائیو کی گردن پکڑ لیتی ہے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب لڑکی کی نقل لیکسی کو تلاش کرنے جاتی ہے کیونکہ وہ چھپ رہی تھی، ہینا لڑکی کی نقل کی گردن مروڑ دیتی ہے، جس سے وہ ڈرائیو کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہینا اسے اٹھا کر بھاگ جاتی ہے۔ جب لڑکی کی نقل لیکسی تک پہنچتی ہے تو لیکسی اس کو لات مار دیتی ہے، جس سے وہ باہر گر جاتی ہے۔ جب لڑکی کی نقل ہینا اور ڈرائیو کے پاس آتی ہے تو ڈرائیو اسے ختم کر دیتا ہے۔ سفید خون اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ نکلی سفید خون رکھتی تھے۔ جب لیکسی ان کے پاس آ رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ گرتی ہے جس سے اسے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ وہ دونوں لیکسی کے پاس آتے ہیں۔ ہینا ڈرائیو سے کہتی ہے کہ ہمیں جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنا چاہیے، ہم بعد میں لیکسی کو دیکھ لیں گے کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، اور اگر ہم نہیں نکلے تو مارگو ہمیں ختم کر دے گی۔ ہینا اور ڈرائیو مارگو کے مین روم کے پیچھے جاتے ہیں جہاں مارگو کا سیٹ اپ تھا۔ یہ سسٹم بہت پرانا لگ رہا تھا، تقریباً صدیوں پرانا۔ ہینا ڈرائیو سے کہتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بہت پرانی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے یہاں کس نے لایا اور اس AI کنٹرول کو کون کر رہا ہے۔ ہینا اپنے بنائے ہوئے وائرس کو مین سسٹم میں ڈالتی ہے جس سے وہ مارگو کو شکست دے سکتی تھی۔ یہ واقعہ مارگو کا کام روک دیتا ہے اور اب ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسے وہ دوڑنا شروع کرتے ہیں، ایک اور بار مارگو فعال ہو جاتی ہے جو انہیں اپنے لمبے روبوٹک ہاتھوں سے پکڑ لیتی ہے اور انہیں بے ہوش کر دیتی ہے۔ جب وہ دونوں ہوش میں آتے ہیں تو پاتے ہیں کہ وہ بندھے ہوئے ہیں۔ تب مارگو آتی ہے جو حقیقت میں لیکسی کی شکل میں آ چکی تھی، اور مارگو لیکسی بن گئی۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ تم یہاں سے نہیں بچ سکتے، تم بھی اپنے دوستوں کی طرح مر جاؤ گے، تمہارا آخری وقت آ گیا، تو ایک دوسرے سے دل کی باتیں کہہ دو کیونکہ تم بہت جلدی مرنے والے ہو۔ یہ سن کر دونوں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جس پر مارگو لیکسی اپنے ٹینٹیکلز ہینا کے پیٹ میں گرا دیتی ہے اور دوبارہ گرا دیتی ہے۔ ڈرائیو ہنسی میں کہتا ہے او خدایا، خوشی ہے کہ وہ پھنس گئی، جس سے اسے یہ لگتا ہے کہ اس نے مارگو کو بیوقوف بنا دیا۔ اور اب دوسری ہینا آتی ہے جس سے مارگو لیکسی بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہینا نہیں مری، وہ بچ چکی ہے، اور جو وائرس اس نے میرے سسٹم میں ڈالا تھا، اور یوں ہینا نے اس کی تمام نقلیں بنائی ہیں۔ جو اب پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ اصل ہینا کون ہے اور اس کی نقلی ہینا کون ہے۔ یہ دیکھ کر مارگو عرف لیکسی غصے میں چلاتی ہے کیونکہ پھر باقی نقلیں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مارگو لیکسی لڑائی شروع کر دیتے ہیں جو ساری ہینا نے بنائے تھے، جبکہ اصل ہینا اور ڈرائیو تہہ خانے میں تھے جو یہاں سے نکلنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہمارے اور ہمارے دوستوں کی نقلیں مارگو کو پھنسائے رکھیں گی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ دونوں اوپر آتے ہیں اور دونوں کو دروازے دکھتے ہیں۔ ان دوستوں کی نقلیں مارگو لیکسی کو ختم کر دیتی ہیں، جس میں ہینا اور ڈرائیو باہر نکل جاتے ہیں، لیکن جب ہینا پیچھے دیکھتی ہے تو ڈرائیو پگھل کر پورا مایا کا بن جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہینا رونے لگتی ہے کیونکہ جس کے ساتھ وہ ابھی تک تھی وہ اصل ڈرائیو کی نقل تھی، جبکہ مارگو نے پہلے ہی اصلی ڈرائیو کو ختم کر دیا تھا۔ ہینا اس بات پر بہت غمگین ہو جاتی ہے اور گاڑی میں رونے لگتی ہے، لیکن پھر مارگو بھی اس کی گاڑی میں آ جاتی ہے جو کہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہینا سے کہتی ہے کہ میں یہاں بھی آ چکی ہوں، اب کہاں جاؤ گی؟ یعنی کہ وہ ہینا کو چھوڑے گی نہیں، وہ اسے بھی ختم کر دے گی کیونکہ یہ AI سسٹم کسی کو بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں جانے دیتا۔ جب یہاں پر کوئی آ جاتا ہے تو واپسی ممکن نہیں، بلکہ اس AI کی مدد سے اس کی موت یقینی ہو چکی تھی۔ اور اس خوفناک اختتام کے ساتھ یہ فلم بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔